ایرانی سپریم لیڈر کا ڈونلڈ ٹرمپ کو دو ٹوک جواب۔ ایرانی سپریم لیڈر کا ڈونلڈ ٹرمپ کو دو ٹوک جواب۔ ایران میزائل پروگرام کے خاتمے کے مطالبات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ امریکی صدر کے خط پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کا رد عمل، کہا بدمعاشی کرنے والے کچھ ممالک اپنے مطالبات منوانے کے لیے بات چیت پر زور دیتے ہیں، بات چیت پر زور دینے کا مقصد مسائل کا حل نہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ ہوا تو خلیجی ممالک کا پانی 3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ قطری وزیر اعظم کا انتباہ، ایک انٹرویو میں کہا کہ پانی کی آلودگی کی بلند سطح ماحولیاتی تباہی کا باعث بنے گی۔ قطر، عرب امارات اور کویت سمیت خلیجی ممالک میں پانی استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، امریکی شہریوں کو پاکستان کے سفر پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیورو آف کونسلر افیئرز کی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ شہری خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ پاکستان میں انتہا پسند گروہوں نے حملوں کی سازشیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں بلا اجازت احتجاج کی اجازت نہیں۔ پاکستان میں احتجاج کے قریب پائے جانے والے پر تفتیش کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دہشت گرد ماضی میں امریکی سفارتکاروں اور سفارتی مقامات کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ امریکی صدر کا فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ مسترد، پاکستان کا فلسطین اور فلسطینیوں پر دو ٹوک موقف۔ اسلامی تعاون تنظیم نے عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی حمایت کر دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب، کہا غزہ کا بنیادی انسانی ڈھانچہ تباہ، آج غزہ تاریک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان مشکل وقت میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی عرب میں فلسطینی ریاست کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم کی اشتعال انگیز تجویز کی مذمت، کہا امداد کی ترسیل کو روکنا جنگی جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ صرف مستقل امن سے ممکن ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغانیوں کے خلاف 31 مارچ کے بعد سخت ایکشن کا فیصلہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کی ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ مقررہ تاریخ کے بعد ایسے افراد کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے گا۔ پاکستان میں مقیم تمام افغان شہریوں کو واضح ہدایت دی گئی ہے کہ وہ باعزت طور پر واپس چلے جائیں۔ معاشی استحکام کی بحالی کے لیے آہنی دوست کا تعاون، چین نے پاکستان کے ذمے واجب الادا $2 ارب کی رقم واپسی کی مدت میں 1 سال کی مزید توسیع کر دی۔ وزارت خزانہ کے مطابق اس قرض کی واپسی کی مدت 24 مارچ کو پوری ہو رہی تھی۔ توسیع سے پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر کو مضبوط رکھنے میں مدد ملے گی۔ Disregard of parliamentary authority cannot be allowed to persist unchecked, as it threatens the institutional integrity of the Senate and broader democratic framework. Therefore, I in exercise of my powers in accordance with established parliamentary procedure, I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ejaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. چیئرمین سینٹ نے پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہونے پر معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھیج دیا۔ رولنگ میں کہا پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود سینیٹر اعجاز چودھری کو پیش نہیں کیا گیا۔ رولنگ پر عمل نہ کرنا آئین و قانون کے خلاف ہے۔ سینیٹر اون عباس ببی کی پروڈکشن آرڈر پر اجلاس میں شرکت، چیئرمین سینٹ اور وزیر قانون کا شکریہ ادا کیا، کہا بانی PTI کے ساتھ وفا کی سزا دی جا رہی ہے، مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانا گرفتاری کی وجہ ہے۔ بپی صاحب نے ذکر کیا، اپنے لیڈر کا ذکر کیا، وہ ٹھیک ہے اس وقت صعوبت میں ہیں یا مشکلات میں ہیں، لیکن جو سیاسی لیڈرز ہیں ہماری تاریخ کے اندر وہ اس طرح کے مصائب سے گزرتے رہے۔ یہ ابھی 30 سال قید کاٹنے والے ہماری تاریخ میں گزرے ہیں۔ قید کاٹنا سیاستدانوں کا زیور ہے۔ چیئرمین سینٹ آپ نے 9 سال، نواز شریف نے مجموعی طور پر 4 سال قید کاٹی۔ کسی قیدی پر تشدد نہیں ہو رہا۔ نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی کا سینٹ میں اظہار خیال، PTI کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جیل میں مشکلات ہوتی ہیں لیکن تشدد والی کہانیاں مت بیان کریں، پروڈکشن آرڈر پر عمل ہونا چاہیے۔
ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. ایک طرف پاکستان بچانے والے تھے اور ایک طرف پاکستان کو برباد کرنے والے تھے. یہ پاکستان کو برباد کرنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے IMF کو لیٹر لکھے. یہ وہ ٹولہ تھا جس کو ہم کہتے تھے پنکی گوگی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان. IMF کو خط لکھنے والوں نے ملک میں ایک اینٹ نہیں لگائی. کچھ لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کرے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ PTI پر برس پڑے. کہا PTI 10 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. اس پارٹی نے ہمیشہ نفرت اور لوٹ مار کی سیاست کی. حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے. ہوا زہرا اور ظہیر کا نکاح درست قرار. کراچی کی مقامی عدالت نے نکاح نامہ جعلی قرار دینے کی درخواست مسترد کر دی. عدالت نے ریمارکس دیے کہ تنسیخ نکاح کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کیا جائے.